اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے قوت سے، زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ توریت کے حکم تو بہت مشکل ہیں اور بھاری ہیں، ہم سے تو نہیں ہو سکتے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا جو ان کے سروں پر آ کر اترنے لگا، اور سامنے آگ پیدا ہوئی اور گنجائش نہ رہی سرتابی کی، مجبور ہو کر احکام تورات کو قبول کیا۔ باقی یہ شبہ کہ پہاڑ سروں پر معلق کر کے تسلیم کرانا توریت کا، یہ تو صریح اکراہ ہے، زبردستی ہے، جو آیت لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی کتاب ہمیں لا کر دو کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے۔ جب توریت ان کو دی گئی تو عہد شکنی پر کمر بستہ ہوئے، تو اب پہاڑ کا معلق کرنا اس کیے ہوئے عہد کو توڑنے سے روکنے کے لیے تھا، قبول دین کے لیے نہیں تھا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے، اس کے بعد پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ یعنی یہ وعدہ کر کے اس کے بعد پھر گئے، سو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بالکل تباہ ہو جاتے، اور یعنی اسی وقت ہلاک کر دیے جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ بنی اسرائیل کو توریت میں حکم ہوا تھا کہ ہفتے کا دن خالصتاً عبادت کے لیے مخصوص رکھو، اس دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ وہ لوگ فریب اور ہیلے سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ فرما دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ ان میں انسانی فہم اور شعور موجود تھا، ایک دوسرے کو وہ دیکھتے تھے اور روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد سب مر گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوا، اور اس کی تفصیلات سورہ اعراف میں آئیں گی انشاءاللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر ہم نے کیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، یعنی بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے۔ یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ناحق مارا گیا، اس کا قاتل نامعلوم ہوتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مردہ کا مارو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا وہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور وہ بھی احکام شریعہ میں۔ پیغمبر سے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ احکام شریعہ میں مذاق کرے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو وہ گائے کیسی ہے، یعنی اس کی عمر کتنی ہے، اس کے حالات کیا ہیں، جوان ہے، بوڑھی ہے، کیسی ہے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بکرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بہت جوان، اوان بین ذالک، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے، یعنی اس گائے کو ذبح کر ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری میں رکھیں اور اپنی نافرمانیوں سے بچائیں، اور یہود کی سازشوں سے، دشمنیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔